کیس لا اردو کے اس نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ یہاں ہم مشکل عدالتی فیصلوں کو بالکل آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ آج کا یہ کیس واقعی ایک زبردست قانونی پہیلی ہے۔ اس میں بھاری مقدار میں چھپایا گیا غیر قانونی سامان بھی ہے اور ایک ایسی جوڈیشل ریزننگ ہے جو کسی بھی قانون کے طالب علم یا عام شخص کو حیران کر سکتی ہے۔ تو بغیر کسی دیری کے چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج جس کیس کا ہم ڈیٹیل میں جائزہ لے رہے ہیں وہ ہے غازی خان پٹھان بنام دی اسٹیٹ۔ اس کا باقاعدہ قانونی حوالہ یا سائٹیشن 2025 SCMR 1351 ہے۔ یہ کیس دراصل دو ایسے افراد کی کہانی بیان کرتا ہے جنہیں ایک ہی وقت میں بالکل ایک ہی گاڑی میں پکڑا گیا تھا، لیکن دونوں کے عدالتی فیصلے ایک دوسرے سے بالکل مختلف آئے۔ اس پورے تجزیے کو ہم 5 اہم حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ پہلے ہم مقدمے کا پس منظر دیکھیں گے، پھر اہم قانونی نکات پر بات کریں گے، اس کے بعد ڈرائیور کے نتیجتاً قبضے اور مسافر کی بے رعایت کو سمجھیں گے اور آخر میں حتمی فیصلہ اور خلاصہ پیش کریں گے۔ تو حصہ پہلا، مقدمے کا پس منظر۔ آخر 24 جنوری 2011 کی اس کارروائی میں ہوا کیا تھا؟ کہانی شروع ہوتی ہے 24 جنوری 2011 کو، جب ایکسائز پولیس کو ایک خفیہ رپورٹ ملتی ہے۔ سکر کی طرف سے آنے والے ایک ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ رکنے اور تعاون کرنے کے بجائے ڈرائیور اچانک ٹرک کی رفتار بڑھا دیتا ہے تاکہ وہ بچ نکل سکے۔ ظاہر ہے پولیس تعاقب کرتی ہے اور کچھ ہی دیر میں گاڑی نمبر LSJ 9900 کو روکنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اب یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ اس برآمدگی کا پیمانہ ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سا ٹرک تھا جو کنوں یعنی اورنجز لے جانے کا دعویٰ کر رہا تھا، لیکن جب اس کے خفیہ خانوں کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے 30 کلو چرس کے علاوہ 40 ہینڈ گرینیڈز، 2 راکٹ لانچرز، 11 موٹرز، 4 خودکش جیکٹس اور کلاشنکوف سمیت ہزاروں گولیاں برآمد ہوئیں۔ یہ لٹرلی ایک چلتا پھرتا اسلحے کا گودام تھا۔ حصہ 2، اہم قانونی نکات، خاص طور پر کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز ایکٹ کے سیکشن 9C کی یہ عجیب قانونی پہیلی۔ اس پورے کیس کا سب سے اہم سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی گاڑی ہے، 2 افراد ایک دوسرے سے چند انچ کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، تو آخر سپریم کورٹ نے ان کے لیے بالکل مختلف اور متضاد فیصلے کیوں سنائے؟ حصہ 3، ڈرائیور کا نتیجتاً قبضہ یعنی گاڑی پر قانونی اختیار کو ثابت کرنا۔ اس پزل کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے کنسٹرکٹیو پوزیشن یعنی نتیجتاً قبضے کے کنسپٹ کو سمجھنا ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا گاڑی پر براہ راست کنٹرول اور تسلط ہے، جیسے کہ ڈرائیور، تو قانون یہ فرض کر لیتا ہے کہ اسے گاڑی کے اندر چھپائی گئی غیر قانونی اشیاء کا مکمل علم تھا۔ اور اسی بات کو واضح کرنے کے لیے عدالت نے ایک بہترین پرانی مثال یا پریسیڈنٹ کا حوالہ دیا۔ کاشف امیر بنام دی اسٹیٹ کیس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ گاڑی چلانے والا ہی اس کا انچارج ہوتا ہے۔ اس کا گاڑی پر کنٹرول دراصل اس گاڑی کے سامان پر اس کے قبضے کے برابر ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو دنیا بھر کے قوانین میں مانا جاتا ہے۔ لیکن ڈرائیور غازی خان کے خلاف سب سے بڑا ثبوت گاڑی چلانا نہیں تھا، بلکہ اس کا پولیس کو دیکھ کر اچانک بھاگنا تھا۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو آپ گاڑی روک دیتے ہیں۔ عدالت نے اس بھاگنے کی کوشش کو ایک واضح گلٹی کانشنس یعنی مجرمانہ ذہنیت اور غیر قانونی سامان چھپانے کی نیت کا ٹھوس ثبوت قرار دیا۔ اب آتے ہیں حصہ 4 کی طرف، مسافر کی بے رعایت، جہاں ہم محض موجودگی اور قبضے کے درمیان فرق کو سمجھیں گے۔ اگر ہم ان دونوں افراد کا آمنے سامنے موازنہ کریں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ڈرائیور ہے جس کا گاڑی پر مکمل کنٹرول تھا، جس نے بھاگنے کی کوشش کی اور جس پر خفیہ خانوں کا علم فرض کیا گیا۔ دوسری طرف مسافر مرزق خان صرف فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس کا گاڑی پر کوئی اختیار نہیں تھا اور پروسیکیوشن اس بات کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکی کہ اسے ان خفیہ خانوں کا کوئی علم تھا۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے ایک اور اہم پریسیڈنٹ کا حوالہ دیا۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ جرم کی جگہ پر محض کسی کا موجود ہونا کافی نہیں ہے۔ جب تک استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کوئی ایسا ٹھوس ثبوت پیش نہ کرے جو ظاہر کرے کہ مسافر کو اس غیر قانونی سامان کا علم تھا، آپ اسے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔
اور اب آخر میں حصہ 5 حتمی فیصلہ اور خلاصہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آخر کیا فیصلہ سنایا۔ اس تمام جوڈیشل ریزننگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں افراد کے لیے فیصلے بالکل الگ آئے۔ ڈرائیور کی عمر قید کی سزا کو اس کے نتیجتاً قبضے کی وجہ سے بدستور برقرار رکھا گیا، جبکہ مسافر جس کے خلاف صرف وہاں موجود ہونے کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا، اسے تمام الزامات سے مکمل طور پر بری کر کے رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس پورے کیس کے اہم نکات کو اگر ہم جلدی سے سمرائز کریں تو وہ کچھ اس طرح ہیں۔ پہلا، سرکاری اہلکاروں کی گواہیاں بغیر کسی ذاتی دشمنی کے ثبوت کے قابل قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا، ڈرائیور کا اپنی گاڑی پر کنسٹرکٹیو پوزیشن ہوتا ہے۔ تیسرا، بھاگنے کی نیت کرنا ڈرائیور کے جرم کا ایک انتہائی مضبوط ثبوت ہے۔ چوتھا، کسی مسافر کی محض موجودگی کو مشترکہ قبضہ نہیں مانا جا سکتا۔ اور آخری یہ کہ پروسیکیوشن پر لازم ہے کہ وہ مسافر کے مخصوص علم کا واضح ثبوت پیش کریں۔ یہ کیس ہمیں ایک انتہائی گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا جرم کی جگہ پر کسی کی محض موجودگی بغیر کسی ٹھوس ثبوت اور علم کے جرم کے برابر ہونی چاہیے؟ اس فیصلے نے قانون کے اس پہلو کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ ایسے ہی واضح، آسان اور دلچسپ قانونی تجزیوں کے لیے کیس لا اردو کو ضرور سبسکرائب اور فالو کریں۔